بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ انہیں بتاؤ کہ روز قیامت کے لیے ہم انصاف کی ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے، اور ہم لوگوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور خدا ترسوں کے لیے ایک روشنی اور یاد دہانی عطا فرمائی تھی، جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا خطرہ رکھنے والے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اسی طرح یہ قرآن بھی ایک بابرکت یاد دہانی ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، پھر کیا تم لوگ اس کے منکر ہی بنے رہو گے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون۔ اس سے پہلے ابراہیم کو بھی ہم نے اس کے شایان شان اس کے حصے کی ہدایت عطا کی تھی، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، یہ کیا مورتیں ہیں جن سے تم لگے بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ اس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی ایک کھلی گمراہی میں پڑے رہے ہو۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہمارے پاس سوچی سمجھی بات لے کر آئے ہو یا ہنسی مسخری کر رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا پروردگار ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں تمہارے سامنے اس پر گواہی دے رہا ہوں۔ پھر اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر جا چکو گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک چال کروں گا۔ چنانچہ وہ چلے گئے تو ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ان کے ایک بڑے کے سوا، تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون۔ انہوں نے آ کر بتوں کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟
یقیناً وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایک نوجوان کو انہیں کچھ برا کہتے ہوئے سنا تھا جس کو ابراہیم پکارتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو اس کو سب لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ بھی دیکھ لیں۔ چنانچہ ابراہیم لائے گئے تو انہوں نے پوچھا، ابراہیم یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ تم ہی نے کی ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، بلکہ ان کے اس بڑے نے کی ہوگی، تو انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ اس پر ان کو اپنے باطن کی طرف ذرا تنبہ ہوا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، حقیقت میں تم ہی ظالم ہو۔ لیکن پھر اوندھے ہو گئے اور بولے، تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا، پھر کیا اللہ کے سوا ان چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين۔ اس پر وہ بولے کہ اگر کچھ کرنے کا ارادہ ہے تو اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ چنانچہ ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ انہوں نے چاہا تھا کہ ابراہیم سے نجات کے لیے اس کے ساتھ ایک چال چلیں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام بنا دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور اس کو اور اس کے بھتیجے لوط کو بچا کر ہم اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں، اور اس کی قربانیوں کے صلے میں ہم نے اس کو اسحاق عطا فرمایا اور اس پر مزید یعقوب بھی، اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امامت عطا فرمائی کہ ہماری ہدایت کے مطابق دنیا والوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز کا اہتمام رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری بندگی کرنے والے تھے۔